اسلام کے دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی جو آج ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے ہیں، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ دونوں فرقے مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے؟ اس کی شروعات ہمیں 1400 سال پہلے کے ایک ایتہاسک واقعے سے ہوتی ہے۔ یہ واقعہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں سے جڑا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اشارہ ملا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری حج ہوگا۔ انہوں نے اسے حج آخر یعنی حجۃ الوداع کا نام دیا۔ یہ حج اسلام کی بنیادی شکشاؤں کا خلاصہ کرنے کا سب سے بڑا موقع تھا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے میدان میں لاکھوں مسلمانوں کے سامنے اپنی آخری حج کی تقریر کی۔ اے لوگو، شاید میں اگلے سال تمہارے بیچ نہ رہوں۔ اس حج کے بعد میری زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے، اس لیے میری باتوں کو دھیان سے سنو۔ کے بعد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی برابری، انصاف اور اللہ کے راستے پر چلنے کی تاکید کی۔ اس تقریر نے تمام مسلمانوں کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ حج کے بعد جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف لوٹ رہے تھے تو قافلہ ایک جگہ پہنچا جسے غدیر خوم کہتے ہیں۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں سے راستہ الگ الگ دشاؤں میں جاتے تھے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو وہیں رکنے کا حکم دیا۔ پھر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک ممبر پلیٹ فارم بنانے کو کہا۔ جب ممبر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے بیچ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت۔ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کر کہا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یا اللہ، جو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو دشمنی رکھ۔ اس بیان کے بعد ہزاروں صحابہ نے حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، مبارک ہو علی، آج سے تم ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے ہو۔ لیکن یہی واقعہ آنے والے وقت میں ایک بڑی وجہ بنا جس نے مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ کچھ لوگوں نے مانا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور لیڈر نامزد کیا ہے، جبکہ کچھ نے اسے صرف ایک دوستانہ بیان سمجھا۔ یہی متبھید آگے چل کر شیعہ اور سنی فرقوں کی بنیاد بنا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹنے کے بعد بیمار پڑ گئے۔ بیماری نے دھیرے دھیرے انہیں کمزور کر دیا۔ ایک دن آپ نے اپنے صحابہ کو بلا کر فرمایا، مجھے کاغذ اور قلم لاؤ تاکہ میں تمہیں ایک ایسی وصیت لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیماری کی حالت میں ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہاں سنتے ہی صحابہ کے بیچ متبھید ہو گیا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ اور قلم لا کر دیا جائے، جبکہ کچھ نے اس کا وروध کیا۔ یہاں دیکھ کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ کچھ دنوں بعد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ کر لیا۔ مدینے میں ماتم چھا گیا، صحابہ غمگین ہو گئے۔ لیکن اسی بیچ مدینے کے ایک کونے میں ایک الگ ہی ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ترنت بعد انصار مدینے کے لوگ نے ثقیفہ نام کی جگہ پر جمع ہو کر اپنا خلیفہ چننے کا فیصلہ کیا۔ جب یہاں خبر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو وہ ترنت وہاں پہنچے۔ ثقیفہ میں انصار حضرت بن عبادہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر نے کہا، خلیفہ صرف قریش کے لوگوں میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش سے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ ہے میرا خلیفہ، ان کی بیعت کرو۔ دھیرے دھیرے وہاں موجود صحابہ نے بھی حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ لیکن اس دوران حضرت علی اور ان کے قریبی ساتھی اس پوری گھٹنا سے الگ رہے۔ حضرت علی اس وقت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین، دفن کی تیاری میں مشغول تھے۔ جب انہیں ثقیفہ کی گھٹنا پتہ چلی تو انہوں نے اسے صحیح طریقہ نہیں مانا۔ امام علی اور ان کے کچھ ساتھی جیسے حضرت عباس، حضرت زبیر، حضرت سلمان فارسی
اور حضرت مقداد نے شروعات میں حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب مسلمانوں میں متبھید کی شروعات ہو چکی تھی۔ حالانکہ کچھ ٹائم بعد حضرت علی نے امت کے اتحاد ایکتا کے لیے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، لیکن دلوں میں موجود یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کا فدق کی زمین کا مسئلہ بھی ایک اور وواد کی وجہ بنا۔ حضرت ابو بکر نے فدق کی زمین دینے سے منع کر دیا، یہاں کہتے ہوئے کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ اس بات پر حضرت فاطمہ ناراض رہی اور اپنی وفات تک ان سے بات نہیں کی۔ یہ سارے واقعات مسلمانوں کے بیچ درار کی بنیاد رکھ رہے تھے اور آگے چل کر یہی متبھید اور گہرا گیا۔ فدق ایک اپجاؤ زمین تھی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح کے بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام کو تحفے میں دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ نے خلیفہ ابو بکر سے اس زمین کو واپس دینے کی مانگ کی، لیکن حضرت ابو بکر نے یہاں کہہ کر انکار کر دیا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو کچھ نبی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بات حضرت فاطمہ کو ناگوار گزری، انہوں نے اسے اپنے حق کے خلاف مانگا۔ یہ گھٹنا حضرت فاطمہ علیہ السلام کی ناراضگی کی وجہ بنی، انہیں حضرت ابو بکر سے ملنا بند کر دیا اور اپنی وفات تک ان سے ناخوش رہی۔ ابن ابنی سیبی اور بخاری شریف کی روایتوں میں آتا ہے، حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وصیت کی کہ انہیں رات کے اندھیرے میں دفنایا جائے اور ان کی جنازے کی نماز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو نہ بلایا جائے۔ اس بیچ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پتنی حضرت فاطمہ کی بیماری اور دیکھ بھال پر دھیان دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ امت میں کوئی فتنہ نہ اٹھے، اس لیے انہوں نے کچھ سمے بعد خلافت کے اتحاد یونٹی کے لیے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، لیکن اس وواد نے ایک گہری درار پیدا کر دی جو آگے چل کر مسلمانوں کے بیچ تفریق کی بنیاد بن گئی۔ چند مہینوں بعد حضرت فاطمہ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئی۔ امام علی علیہ السلام نے ان کی آخری خواہش کے مطابق انہیں رات میں دفن کیا۔ ان کی وفات امت کے لیے غمگین لیکن ووادت گھٹنا تھی۔ یہ وقت حضرت علی اور ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ثابت ہوا۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد امام علی نے خود کو سیاسی مسئلوں سے دور کر لیا اور اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت عبادت اور علم کی تعلیم میں گزارنے لگے۔ حالانکہ کچھ ٹائم بعد ماحول تھوڑا شانت ہو گیا، لیکن صحابہ کے بیچ یا جو جھگڑے تھے کبھی پوری طرح ختم نہیں ہوئے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے بیچ رشتے بہتر ہوئے، لیکن ان کے ساتھ والوں کے بیچ یا جھگڑے زندہ رہے۔ یہی جھگڑے آگے چل کر مسلمانوں کے لیے بڑے جھگڑے کی وجہ بنا، جو اس وقت اور گہرا ہو گیا جب حضرت عثمان کے دور میں کئی نئے جھگڑے ابھرے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ بنے۔ ان کا دور شروعات میں بہت شان تھا، انہوں نے اسلامی سلطنت کو اور زیادہ پھیلایا، لیکن کچھ سالوں بعد ان کے خلاف شکایتیں بڑھنے لگی۔ ان کے گورنر، خاص کر ان کے رشتہ داروں پر کرپشن اور غلط فیصلے کے آروپ لگنے لگے۔ حضرت عثمان پر آروپ تھا کہ انہوں نے کئی اہم سرکاری پد اپنے پریوار اور رشتہ داروں کو دے دیے۔ ان میں ولید بن عقبہ جیسے لوگ بھی تھے جن پر شراب پی کر نماز پڑھانے کا آروپ تھا۔ اس کے علاوہ ابو ذر غافری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سمانت صحابی حضرت عثمان کے فیصلوں کی کڑی آلوچنا کرنے لگے۔ انہوں نے دمشق میں جا کر معاویہ کے خلاف کھل کر بولنا شروع کر دیا۔ معاویہ نے اس معاملے کو حضرت عثمان تک پہنچایا، جس کے بعد ابو ذر غافری کو مدینے بلا کر انہیں وہاں سے ربضہ نام کی جگہ پر بھیج دیا گیا۔ جیسے جیسے حالات بگڑتے گئے، مدینے میں حضرت عثمان کے خلاف بغاوت تیز ہو گئی۔ کئی شہروں سے لوگ مدینے آئے اور خلیفہ سے اپنے گورنروں کو ہٹانے کی مانگ کرنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی، لیکن حالات ان کے قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ بغاوت کرنے والوں نے حضرت عثمان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ امام علی نے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر پر تعینات کیا، لیکن گھیراؤ جاری رہا۔ گھیراؤ کے کئی دنوں بعد کچھ باغیوں نے چپکے سے گھر میں گھس کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ یہ اسلامی اتہاس کی ایک دردناک گھٹنا تھی۔
حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پورا مدینہ صدمے میں تھا۔ اس واقعہ نے اسلامی امت کو ایک گہرے صدمے میں ڈھکیل دیا۔ ان کی شہادت کے ساتھ ہی اسلامک سلطنت میں پہلا بڑا سیاسی طوفان آیا۔ یہی وہ وقت تھا جب امت میں جھگڑے اور زیادہ بڑھ گئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے لیے کہا۔ امام علی نے پہلے انکار کیا، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آخرکار خلافت سنبھال لی۔ لیکن ان کے خلیفہ بنتے ہی ایک نیا سیاسی دور شروع ہوا۔ اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ اور کئی دوسرے لوگ حضرت علی کے خلاف کھڑے ہو گئے، جس سے اسلام کی پہلی بڑی جنگ یعنی جنگ جمل کی بنیاد پڑی۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب خلافت سنبھالی تب اسلامی سلطنت میں حالات بہت نازک تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ماحول میں بے چینی تھی۔ حضرت علی نے سب سے پہلے کوشش کی کہ سلطنت میں پھیلی اویستھا کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے معاویہ کو شام دمشق کی گورنر سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، جو حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، لیکن معاویہ نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اس فیصلے کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس ٹائم مدینے میں ایک اور وواد کھڑا ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے مانگ کی کہ وہاں حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دے۔ حضرت علی نے کہا کہ ابھی حالات سزا دینے لائق نہیں ہیں، کیونکہ اس سے اور فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ اس فیصلے سے سہمت نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ساتھ مل کر بصرہ چلے گئیں۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک فوج تیار کی۔ اس فوج کا مقصد تھا نیائے اور بدلہ۔ حضرت علی نے بھی اپنی فوج لے کر بصرہ کا رخ کیا اور دونوں فوجوں کے بیچ ایک بڑی جنگ ہوئی، جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ یہاں اسلام کی پہلی سول وار تھی۔ جنگ میں کئی صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی فوج نے جنگ میں فتح حاصل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دیا گیا۔ یہاں جنگ امت کے لیے ایک بہت ہی غمگین واقعہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اور زیادہ بانٹ دیا، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد ایک اور بڑی جنگ نے اسلامی امت کو اور زیادہ مشکل میں ڈال دیا۔ جنگ صفین۔ معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا اور شام میں جا کر اپنی فوج تیار کر لی۔ حضرت علی نے بھی اپنی فوج لے کر معاویہ کے خلاف صفین کی طرف چلے گئے۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ کئی دنوں تک چلی۔ دونوں طرف سے ہزاروں لوگ مارے گئے، لیکن جب معاویہ کی فوج ہار کے قریب پہنچ گئی تو انہوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے اپنے سینیکوں کو اپنے بھالوں پر قرآن کے پنے باندھ کر اونچا کرنے کا حکم دیا۔ اس چال نے حضرت علی کی فوج میں پھوٹ ڈال دی۔ کچھ سینیکوں نے کہا ہمیں جنگ روک دینی چاہیے اور قرآن کے مطابق فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے مجبوری میں جنگ روک دی اور معاویہ سے سمجھوتا کیا، لیکن یہ سمجھوتا ان کی فوج کے کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ یہ لوگ آگے چل کر خارزی کہلائے اور حضرت علی کے خلاف ہو گئے۔ یہ جنگ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ اس نے امت کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیے۔ آگے چل کر انہی خارجیوں نے حضرت علی کی شہادت کا کارن بنے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ اور مدینے کے لوگوں نے ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور انہیں خلیفہ چنا۔ امام حسن علیہ السلام بہت نرم مزاج اور سمجھدار تھے۔ انہوں نے امت میں امن اور صلح کو سب سے اوپر رکھا۔ حالانکہ معاویہ اب بھی شام پر اپنی پکڑ بنائے ہوئے تھے، انہوں نے امام حسن کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے خلاف فوج تیار کرنے لگے۔ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو کھلا چیلنج دیا۔ انہوں نے سیاسی چالیں چلنی شروع کر دی اور کئی خفیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ امام حسن نے جنگ کی تیاری کی، لیکن جلد ہی محسوس کیا کہ ان کے اپنے ساتھی انہیں دھوکہ دینے لگے ہیں۔ کوفہ کے کئی لوگوں نے معاویہ سے رشوت لے کر امام حسن کو چھوڑ دیا۔ ایسے حالات میں امام حسن کو سمجھ آ گیا کہ اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کا بھاری نقصان ہوگا، اس لیے انہوں نے صلح کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے معاویہ سے سمجھوتا کر لیا، لیکن اس سمجھوتے کی شرط بے حد خاص تھی۔ معاویہ کو اسلامی شریعت کے مطابق حکومت کرنی ہوگی۔ معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا۔ امام علی کے خلاف کوئی برا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔
मुसलमानों की जान माल की हिफाजत की जाएगी। मुआविया ने इन शर्तों को मान लिया और इस तरह सुलह हो गई। सुलह के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कूफा छोड़कर मदीना लौटने का फैसला किया। उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया और अपनी जिंदगी इबादत, तालीम और इस्लाम की बुनियादी तालीमात फैलाने में गुजार दी। हालांकि मुआविया ने कुछ समय बाद इस समझौते की शर्तों को तोड़ दिया। उन्होंने अपने बेटे यजीद को अगला खलीफा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ सालों बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया। कई रिवायतों के मुताबिक उन्हें मुआविया के इशारों पर जहर दिया गया था। इमाम हसन की शहादत के बाद उनकी मां हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम की तरह उन्हें भी रात में दफनाया गया। उनकी शहादत ने मुसलमानों को एक बार फिर सदमे में डाल दिया। ये शहादत आगे चलकर करबला की जंग की बुनियाद बनी। 680 ईस्वी में मुआविया की मौत के बाद यजीद ने खिलाफत संभाली। उसने तुरंत इस्लामी जगहों में अपने गवर्नरों को हुक्म दिया कि लोग उनकी बैत करे। यजीद का रवैया इस्लामी तालीमात के खिलाफ था। वो ना तो शरीयत की इज्जत करता था और ना ही इस्लामी कायदे पर चलता था। मदीना के गवर्नर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी बैत की मांग की, लेकिन इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझ जैसा इंसान यजीद जैसा जालिम की बैत नहीं कर सकता। मैं हक और इंसाफ के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। यजीद की बैत से इनकार करने के बाद इमाम हुसैन ने मदीना छोड़कर मक्का की तरफ हिजरत की। मक्का में रहकर उन्होंने यजीद के खिलाफ आवाज बुलंद की। इसी टाइम कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन को खत लिखकर उन्हें कूफा आने की दावत दी। उन्होंने लिखा कि हम आपके इंतजार में हैं, हमारी गर्दनें आपकी बैत के लिए झुकी हुई हैं। आप आए और हमें यजीद के जुल्म से बचाएं। कूफा के खतों की तादाद बढ़ती गई। आखिरकार इमाम हुसैन ने कूफा जाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा ताकि वहां के हालात का जायजा ले। मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुंचे तो उन्हें शानदार स्वागत मिला। हजारों लोगों ने उनके हाथ पर इमाम हुसैन की बैत की, लेकिन कूफा का गवर्नर यजीद का वफादार था। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें शहीद कर दिया। मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद कूफा का माहौल बदल गया। लोग डर के मारे पीछे हट गए। मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर इमाम हुसैन को देर से मिली। तब तक वो अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। उनके साथ उनके बच्चे, बहन, हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम और कई करीबी साथी थे। रास्ते में उन्हें कूफियों की बेरुखी और गद्दारी की खबरें भी मिलने लगी, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने सफर को जारी रखा। वो जानते थे कि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हक और इंसाफ के लिए वो हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ 2 मुहर्रम 31 हिजरी को करबला के मैदान में पहुंचे। करबला एक वीरान और सूखी जगह थी। यहीं पर यजीद की फौज ने उनका रास्ता रोक लिया। यजीद के गवर्नर उमर बिन साद ने इमाम हुसैन को घेर लिया और उनसे बैत की मांग की, लेकिन इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, मौत बेहतर है, लेकिन जालिम की बैत हरगिज नहीं करूंगा। मैं हक और इंसाफ की राह पर हूँ। यजीद की फौज ने करबला के मैदान में फुरात नदी के पानी पर कब्जा कर लिया। इमाम हुसैन और उनके साथियों को पानी से महरूम कर दिया गया। बच्चे और औरतें प्यास से तड़पने लगे, लेकिन किसी ने भी बैत करने का फैसला नहीं किया। दिन के साथ हालात और मुश्किल होते गए, लेकिन इमाम हुसैन के साथियों का इरादा मजबूत था। उन्होंने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने की ठान ली। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, कल हमारे सामने मौत का सामना होगा। जो यहाँ से जाना चाहे वो जा सकता है। मैं तुम्हें जाने की इजाजत देता हूँ। लेकिन उनके साथियों ने जवाब दिया, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आपकी राह में जान दे देना हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। 10 मुहर्रम की सुबह इमाम हुसैन ने अपने छोटे से काफिले को जंग के लिए तैयार किया। यजीद की फौज हजारों की तादाद में थी, जबकि इमाम हुसैन के पास सिर्फ 72 साथी थे। जंग शुरू हुई।
ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی شہید ہونے لگے۔ ان کے بھتیجے حضرت کاظم، ان کے بیٹے حضرت علی اکبر اور ان کا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر بھی شہید ہو گیا۔ ہر شہادت کے ساتھ امام حسین کا حوصلہ اور بڑھتا گیا۔ آخر کار امام حسین خود میدان میں اترے۔ انہوں نے بہادری سے لڑائی کی، لیکن آخر کار انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت نے کربلا کی سرزمین کو ہمیشہ کے لیے پاک بنا دیا۔ شہادت کے بعد یزید کی فوج نے امام حسین کے خیمے کو لوٹ لیا، ان کے پریوار اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا اور انہیں دمشق لے جایا گیا۔ کربلا کی یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ امام حسین کی شہادت نے اسلام کو ایک نئی زندگی دی۔ ان کی قربانی آج بھی ہر انسان کو حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے کی سیکھ دیتی ہے۔ لیکن حضرت زینب اور امام حسین کے بیٹے امام علی بن حسین زین العابدین نے بہادری سے اس انیائے کا سامنا کیا۔ انہوں نے یزید کے دربار میں کربلا کی سچائی بیان کی اور یزید کی ظالم حکومت کو بے نقاب کیا۔ جب کوفہ اور دمشق کے لوگوں کو کربلا کے اصلی واقعے کی خبر ملی تو وہ دکھ اور شرمندگی میں ڈوب گئے۔ لوگ امام حسین کی شہادت پر ماتم کرنے لگے۔ یہی ماتم آگے چل کر شیعہ مسلمانوں کے بیچ ایک اہم روایت بن گیا۔ کربلا کے بعد یزید کی حکومت کے خلاف کئی جگہ بغاوتیں شروع ہو گئی۔ مدینہ اور مکہ میں یزید کے خلاف ودروہ ہوا۔ لوگ یزید کو اسلام کا دشمن ماننے لگے۔ حالانکہ یزید نے ان بغاوتوں کو برابرتا سے کچلا۔ اس نے مدینے میں کئی لوگوں کو شہید کیا اور مکہ پر حملہ کیا، لیکن ان گھٹناؤں نے یزید کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ کچھ ہی سالوں بعد یزید کی موت ہو گئی اور اس کی سلطنت بکھر گئی۔ کربلا کی گھٹنا شیعہ اور سنی متبھید کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ شیعہ مسلمانوں نے امام حسین اور ان کے پریواروں کو اسلام کا اصلی وارث مانا۔ انہوں نے کربلا کی شہادت کو یاد رکھنے کے لیے ماتم اور مجلس کی شروعات کی۔ سنی مسلمانوں نے خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے صحیح خلیفہ مانا اور کربلا کی گھٹنا کو ایک دکھ لیکن سیاسی معاملہ سمجھا۔ یہیں سے دونوں فرقوں کے بیچ ایک نئے فرقے کی شروعات ہوئی۔ دھارمک رسموں اور اتہاس کو لے کر متبھید اور گہرا ہو گیا۔ کربلا کے بعد امام حسین کے بیٹے امام علی زین العابدین علیہ السلام نے امت کی اسلامی تعلیمات کو سنبھالا۔ انہوں نے مسلمانوں کو صبر، عبادت اور حق کے راستے پر چلنے کی سیکھ دی۔ ان کا دور بھی کٹھن تھا، لیکن انہوں نے کبھی ظالم حکومت کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد مسلمانوں نے 12 اماموں کو اہمیت دی، جبکہ سنی مسلمانوں کے خلافت کو اسلام کی صحیح سیاسی ویوستھا مانا۔ اسی متبھید نے اسلامی اتہاس میں کئی اور بڑے گھٹنا کرموں کو جنم دیا۔ شیعہ اور سنی مسلمان دونوں اسلام کی بنیادی ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو مانتے ہیں، لیکن ان کے بیچ خلافت اور امامت کا مدعا سب سے بڑا متبھید ہے۔ سنی مسلمان 4 خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح خلیفہ مانتے ہیں۔ راجنیتک دشاؤں کو امید کا مسئلہ سمجھتے ہیں، اور اب شیعہ مسلمان امام علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح وارث مانتے ہیں۔ 12 امام کو اللہ کی طرف سے نیوکت نیترتو سمجھتے ہیں۔ شیعہ مسلمانوں کے مطابق امام ایک الہی ویوستھا ہے۔ امام کو نہ صرف امت کا نیتا بلکہ رہنما بھی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے 12 امام اس طرح ہیں: امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام، امام حسن ابن علی علیہ السلام، امام حسین ابن علی علیہ السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد الباقر علیہ السلام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد التقی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن العسکری علیہ السلام، امام محمد المہدی علیہ السلام۔ شیعہ مسلمان مانتے ہیں کہ 12ویں امام، امام مہدی ابھی غیب میں ہیں اور قیامت کے قریب واپس آئیں گے۔ وہ دنیا میں انصاف اور امن کا نظام قائم کریں گے۔ دوسری طرف سنی مسلمان کے لیے خلافت ایک راجنیتک ویوستھا ہے جو امت کے بہومت کے فیصلوں سے چنی جاتی ہے۔ سنی فرقہ 4 اہم اسکول آف تھاٹس مسلک میں بٹا ہوا ہے: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی
یہ چاروں مسلک شریعت کی ویاخیا اور فقہ قانونی میں معمولی فرق رکھتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد عقیدے ایک جیسے ہیں۔ شیعہ اور سنی فرقوں میں کچھ دھارمک رسموں اور عبادت کے طریقوں میں بھی فرق ہے۔ شیعہ مسلمان محرم کے مہینے میں کربلا کی یاد میں ماتم کرتے ہیں۔ وہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ سنی مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ شیعہ مسلمان ظہر، عصر اور مغرب عشاء کو ملا کر 3 وقت کی پڑھتے ہیں۔ شیعہ مسلمان اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ سنی مسلمان کا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کا ہے، جب ٹائم پہ جو اذان ہوتی تھی وہ آج بھی دی جا رہی ہے۔ کربلا کے بعد شیعہ اور سنی مسلمانوں کے بیچ سیاسی جھگڑے گہرے ہو گئے۔ عباسی خلافت کے ٹائم میں سیاحوں کو سیاست سے دور کر دیا گیا۔ اس ٹائم کئی شیعہ اماموں کو قید کر دیا گیا یا شہید کر دیا گیا۔ صفوی سلطنت 1501 سے 1736 عیسوی کو شیعہ نے اسلام کو ایران کی آدھکارک پہچان بنا دی۔ عثمانی سامراجیہ سنی اسلام کا سب سے بڑا سینٹر تھا۔ صفوی اور عثمانی سامراجیہ کے بیچ کئی جنگیں ہوئی، جس سے شیعہ سنی کے جھگڑے اور بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں مت بکھرو۔ اگر امت اپنے فرائض یعنی اللہ کی عبادت اور انصاف پر دھیان دے تو یہ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ یہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں اسلام کا حصہ ہے۔ ان کے بیچ کچھ جھگڑے ضرور ہیں، مگر آپسی محبت اور بھائی چارہ ہمیشہ ان جھگڑوں سے بڑا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نفرت کی جگہ محبت اور ایکتا کی راہ پر چلے۔ یہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکے۔